درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاة سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ 22 جمادی الاخری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی اور واقعہ فیل سے 3 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد جو ہے ولادت باسعادت، جیسے 2 سال جو ہے 4 مہینے کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق میں اس کو ذکر فرمایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سبھی بولیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور آپ کا لقب کیا ہے؟ تو صدیق، عتیق اور خلیفۃ رسول اللہ، آپ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان ہے ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمہ ام الخیر۔ اور کعب بن مرہ کی جو ہے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس سے پہلے ایمان لے کر آئے؟ سارے صحابہ سے پہلے جو ہے اللہ کے مقدس متبرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، اور آپ کی صداقت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ آپ کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہے، آپ کا ذکر اقدس، آپ کی صداقت انجیل مقدس میں بھی ہے، توریت مقدس میں بھی ہے، زبور مقدس میں بھی ہے، اور صحف انبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ 24ویں پارے کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر۔ ترجمہ سنیے کہ اور وہ جو سچ لے کر آیا، اور وہ کہ جس نے کہ سچ کو قبول کیا، جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یعنی الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ والذی صدق به ابو بکر الصدیق، اور اس صداقت کی گواہی کس نے دی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی شعار ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر کو متقی فرمایا۔ اور ایک آیت کریمہ اور ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تو
تو یہاں اتقا جو فرمایا ہے تو تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی شعار، متقی، پرہیزگار، سب سے اعلیٰ، انسب، اولا، افضل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، لیکن صدیق کی صداقت کو سلام، صدیق اکبر کی عدالت کو سلام، صدیق اکبر کی سخاوت کو سلام، صدیق اکبر کی شجاعت و بہادری کو سلام، ان کی تقوی و طہارت کو سلام، ان کی پرہیزگاری کو سلام، ان کی جانثاری کو سلام۔ غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی جان کو آپ نے نچھاور کیا، تو اس جو ہے عظیم نیکی کو سلام۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی شان یہ ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور جب صغرا کبرا فٹ ہو گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا مجدد فرما رہا ہے، مجدد اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں، کہا مولا علی نے اپنی جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے ان کی گود میں اپنے سر انور کو رکھے ہوئے تھے، تو مولا علی کی عصر کی نماز مقام صحبہ میں کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے تو اپنی جو ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یعنی عصر کی نماز کتنی وسعت والی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو، لیکن اس میں بیچ والی جو نماز ہے نماز عصر، اس کی زیادہ محافظت کرو۔ تو انہوں نے تو عصر کی نماز قربان کر دی مصطفیٰ جان رحمت کی نیند پر، لیکن یہ نماز یہاں قضا ہوئی ہے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے سچے جانشین، سمجھ میں آ رہی بات؟ یار غار مصطفیٰ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہیں ابھی تشریف رکھیے، پہلے جو ہے غلام آپ کا غار کے اندر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور ہو یا کوئی سانپ ہو یا بچھو ہو، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے پہلے غار کے اندر آپ تشریف لے کر گئے، پورے غار کو صاف کیا، اور پھر جو ہے جو ہال تھے ان کو جو ہے بند کیا، اپنے کپڑے سے اس کو بند کیا، اور ایک ہول رہ گیا تو اس پر ایڑی لگا دی، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تشریف لے کر آئیے، اور آپ تھک گئے ہیں، تھکان محسوس کر رہے ہیں، یا رسول اللہ استراحت کیجیے، آرام فرمائیے۔ اور ایڑی اس ہول پر لگا دیا، اس لیے لگائی
تاکہ کوئی موذی جانور اندر نہیں آ جائے اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہو۔ مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں، یہ تو ان سے بڑی نیکی ہے، یہ تو ان سے بہت بڑی نیکی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان کی تو حفاظت ہر انسان کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنی الفت کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ اور آج کے بد عقیدہ، بد دین، بد مذہب کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، کسی کے لیے یہ حق نہیں، کسی کو یہ جائز نہیں کہ جس قوم میں صدیق اکبر ہوں تو ان کو چھوڑ کر کوئی دوسرا امام ہو جائے اور وہ نماز پڑھائے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو بڑھایا ہے۔ سمجھ میں آنی بات؟ اور اس قوم کے لیے جس میں حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم بھی ہوں، عثمان غنی بھی ہوں، مولا علی بھی ہوں، حضرت طلحہ بھی ہوں، حضرت زبیر بھی ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوں، حضرت ابو سعید خدری بھی ہوں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بھی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیگر اجلہ صحابہ ہوں، تب بھی جس قوم میں جن صحابہ کے درمیان میں صدیق اکبر ہوں تو کسی صحابی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ صدیق اکبر کو چھوڑ کر وہ امامت کرے، وہ امام بنے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقدس رسول کے مقدس صحابی یہ سب سے پہلے جو ہے خلیفہ ہیں اور سب سے پہلا ان کا زیادہ مرتبہ ہے۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں